اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اکثر طور پر لوگ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتے، اللہ والوں کی مجلس میں نہیں جاتے، اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہم سے گناہ چھڑوا دیں گے۔ جو بے مزہ لذت حاصل کرتے ہیں، حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ہم اگر گناہ چھوڑ دیں گے تو بے مزہ زندگی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص گناہوں میں با مزہ نہیں رہتے بلکہ با سزا رہتے ہیں۔ جو گناہ نہیں چھوڑتے ان کے دل پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بلکہ اللہ کا عذاب رہتا ہے۔ جیسا کہ بعض ہوٹلوں میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ کھانے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کے نیچے ہلکی ہلکی آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو گرم رکھتی ہے۔ تو اسی طرح گناہوں کی جو سزا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ پریشانی ہر گناہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ جیسا جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ پریشانی لگی ہوتی ہے، جس وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ سکھی انسان نہیں رہ سکتا، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانی کے عالم میں وقت گزارتا ہے، تنگی میں وقت گزارتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو گناہوں میں بندہ مبتلا رہتا ہے، گناہوں میں نہیں بلکہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو سمجھ لیں اور خوب سمجھ لیں کہ جو بندہ اللہ والوں کی مجلس میں جاتا ہے، اللہ والے گناہ چھڑواتے نہیں بلکہ صحبت کی برکت یہ ہے، صحبت کا اثر یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑتا نہیں بلکہ خود بخود انسان کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں کی صحبت میسر فرمائے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔